مردوں کا انصاف ان کے اعمال کے مطابق کیا گیا۔ میں نے نئی یروشلم کو آسمان سے اترتے دیکھا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس یوحنا رسول کا مکاشفہ، اس کے 20 باب کی 1 سے 4 اور پھر 11 سے 21 باب کی 2 آیات تک۔ اس وقت میں یوحنا نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں گہراؤ کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی، اور اس نے اس اژدہا کو پکڑا جو پرانا سانپ یعنی ابلیس اور شیطان ہے، اور 1000 برس کے لیے باندھ دیا، اور اس کو گہراؤ میں ڈال دیا اور بند کر کے اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ لوگوں کو دغا نہ دے جب تک کہ 1000 برس تمام نہ ہو لیں۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ پھر میں نے تخت دیکھے، اور جو ان پر بیٹھے تھے ان کو عدالت دی گئی، اور میں نے ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی اور خدا کے کلام کی خاطر کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی اور نہ اس کی مورت کی پرستش کی تھی، اور نہ اس کا نشان اپنی پیشانی یا اپنے ہاتھوں پر لیا تھا۔ وہ زندہ ہوئے اور مسیح کے ساتھ 1000 برس بادشاہی کرتے رہے۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو دیکھا جو اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے حضور سے زمین اور آسمان بھاگ گئے، اور ان کو کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے دیکھا کہ مردے، کیا چھوٹے کیا بڑے، تخت کے سامنے کھڑے ہیں، اور کتابیں کھولی گئیں، اور ایک اور یعنی حیات کی کتاب کھولی گئی، اور مردوں کا انصاف جس طرح سے ان کتابوں میں لکھا تھا ان کے اعمال کے مطابق کیا گیا۔ اور سمندر نے ان مردوں کو جو اس میں تھے دے دیا، اور موت اور عالم اسفل نے اپنے ان مردوں کو حاضر کیا جو ان میں تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا انصاف اس کے اعمال کے موافق کیا گیا۔ پھر موت اور عالم اسفل آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ پایا گیا اسے بھی آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ وہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی، اور سمندر بھی نہ رہا تھا۔ پھر میں نے مقدس شہر یعنی نئی یروشلم کو خدا کے پاس سے آسمان سے اترتے دیکھا، جو اس دلہن کی مانند آراستہ تھی جس نے اپنے خاوند کے لیے سنگھار کیا ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب: خدا آدمیوں کے درمیان سکونت کرتا ہے۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کے لیے آرزومند ہے، بلکہ گداز ہوتی ہے۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے اشتیاق سے للکارتے ہیں۔ جماعتی جواب: خدا آدمیوں کے درمیان سکونت کرتا ہے۔ چڑیا کو بھی ٹھکانہ ملتا ہے اور ابابیل کو گھونسلہ، جہاں اپنے بچوں کو رکھے، یعنی تیرے مذہبوں کے پاس، اے رب الافواج، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا۔ جماعتی جواب: خدا آدمیوں کے درمیان سکونت کرتا ہے۔ اے خداوند، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ تو ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔
मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, वो कुव्वत से कुव्वत तक चलते जाएंगे। जमाती जवाब, खुदा आदमियों के दरमियान सुकूनत करता है।